اچھا جی، دوسرا کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، ٹھیک ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، سہل بن سعد سے، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا، حضرت سہل بن سعد بھی اب صحابہ میں سے ہیں، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھیں نماز میں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صاحب کتاب نے کہا ہے کہ اس بارے میں کوئی تقریباً 28 حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنے کے حوالے سے 20 صحابہ سے 28 روایات ہیں۔ تو اس میں اختلاف جو ہے وہ صرف مالکیہ نے کیا ہے، ان کی بھی آپ کہہ لیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ نے۔ تو عام طور پہ جمہور فقہا احناف ہوں، شوافی ہوں، حنابلہ ہوں یا مالکیہ کا ایک گروہ یہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، لیکن مالکیہ کا ایک دوسرا گروہ ارسال کا قائل ہے، یعنی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا، اور آج تک مالکیہ میں یہ دونوں ٹرینڈز چلے آ رہے ہیں، یعنی آج بھی آپ کو افریقن کنٹریز میں ایسے مل جاتے ہیں مالکی جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ جی جی ہاں، ہم سنن کہہ رہے ہیں نا، نماز کی سنن ہے، نماز کی سنن ہے۔ سنت تو ہم یہی کہیں گے کہ جی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے، جس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی اس نے ایک سنت کو ترک کر دیا، یہی ہم کہیں گے نا۔ جیسے ہم رفع الیدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصلاً یہی بات ثابت ہے۔ اب دیکھیں نا، جو چیز ثابت ہوتی ہے نا، تو اب ہم بچپن میں نا، ہمارے محلے میں جو مسجد تھی، حالانکہ وہ اٹک میں ایک گاؤں ہے آگے پنڈی گھیب، تو ہمارے جو استاد تھے وہاں پہ وہ دیوبند سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، مطلب دیوبند جو اس وقت کا وہ انڈیا میں تھا۔ تو ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو وہاں پہ ساتھ میں جو ہے وہ ایک اہل حدیث کی مسجد تھی، تو جیسے لوگ شرارت کرتے ہیں، ایک نے کسی دن ان سے پوچھ لیا، وہ جمعے کے بعد نا، جیسے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جی یہ جو ساتھ مسجد والے ہیں نا یہ رفع الیدین کرتے ہیں، تو بتائیں یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے تو ان کو وہ ذرا کرنے کے لیے نا، تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے، رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ تو کہنے لگے آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ایک بات پھر کہی، کہنا کہ جب میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کر لیتا ہوں، اتنی بات کی، اور یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جو معتدل لوگ ہیں نا، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ اپنی انفرادی نماز میں کر لیتے ہیں، یا کبھی کبھار کر لیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں یار کبھی کبھار کر لیا کرو، یا یہ کہتے ہیں بھائی دونوں سنتیں ہیں، کبھی وہ کر لو کبھی یہ کر لو، ٹھیک۔ تو معتدل لوگ تو یہ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ مطلب ایک ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ منسوخ ہو چکا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ منسوخ والی بات تو بہت کمزور ہے نا، بہت کمزور ہے، بلکہ غالباً میں شاید مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ منسوخ والا یہ بہت مطلب کمزور نقطہ ہے، یہ نہیں بیان کرنا چاہیے، مطلب احناف کو ہی کہہ رہے تھے کہ جی رفع الیدین منسوخ ہو چکا تھا، اور اس میں کچھ جھوٹی کہانیاں بھی وہ من گھڑت سے قصے سے ہیں کہ جی بت رکھ کے جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ اس لیے جو ہے وہ رفع الیدین کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر وہ بت ہوتے تھے تو وہ پہلی مرتبہ میں ہی گر جاتے، ضرور انہوں نے دوسری مرتبہ میں گرنا تھا۔ پھر کچھ اہل حدیث نے یوں بھی کیا، وہ مناظر ہوتے ہیں نا، ظاہری بات ہے دلیل کا توڑ کرنے کے لیے، انہوں نے یہاں پہ رکھے اور پھر اس کو دبا کے نا ایسے کہتے کہاں گرے تو جس نے رکھنا ہے اس نے رکھنا۔ تو خیر وہ ساری باتیں من گھڑت سی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، تو ہاں ظاہری بات ہے مدینہ میں تو ہاں بالکل، یہ بات تو ہم تو یہی کہیں گے۔ کس کے؟ نہیں یہ نہیں ہم کہتے، اس کی دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے حج کے موقع پہ تو سر ڈھانپنا ویسے ہی ممنوع ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حالت
ہیں نہیں نہیں، پھر یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی، پڑھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نہیں کہتے، وہ نہیں ہم کہتے. اس میں بعض روایات یہ بھی مل جاتی ہیں کہ سترہ بنا لیا ٹوپی کا، ٹھیک ہے، وہ بھی مل جاتی ہیں. ٹوپی سے مراد امامہ ہوتا تھا نا، ٹوپی تو نہیں تھی. تو مالکیہ کے ایک گروہ نے، لیکن ابن عبد البر یہ بڑے مالکی علماء میں سے ہیں، مطلب بہت بڑا نام ہے ان کا مالکی علماء میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک جو ہے وہ اپنی وفات تک ہاتھ باندھتے رہے، ٹھیک ہے. تو مالکیہ میں بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات امام مالک سے غالب گمان یہی ہے. کچھ لوگوں نے تعویلیں بھی کی ہیں کہ جب ان پہ تشدد ہوا تھا تو ان کے ہاتھوں کے جو ہے نا وہ پونچے اتر گئے تھے، تو وہ ہاتھ باندھ نہیں سکتے تھے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ بڑے مالکی علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ امام مالک کے بارے میں یہ رائے درست نہیں ہے کہ وہ ہاتھ نہیں باندھتے تھے یا ارسال کرتے تھے. صحیح رائے ان کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے آخر وقت تک ہاتھ باندھے ہیں، کیونکہ موطا امام مالک کی کتاب ہے نا، اس میں وہ ہاتھ باندھنے کی روایات لے کے آئے ہیں. اچھا، ارسال کی کوئی روایت نہیں ہے موطا امام مالک میں ارسال کی، ہاتھ چھوڑنے کی روایت نہیں ہے، باندھنے کی ہے. جیسے موطا امام مالک کی روایت میں کیا ہے، حضرت جابر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا، یعنی ایسے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کا یہ ہاتھ نکال کے اس کو اس کے اوپر رکھ دیا، یعنی اس کی تصحیح کی. ٹھیک جی، ہاتھ چھوڑنے کی دلیل جو ہے نا وہ یہ دیتے ہیں کہ جی جتنی روایات ہیں نا ہاتھ باندھنے کی، ابھی انہوں نے کہا کہ جی 28 روایات ہیں 20 صحابہ سے، ہر روایت کے اوپر کچھ نہ کچھ کلام ہے. جب ہر روایت پہ کچھ نہ کچھ کلام ہے تو اب وہ اس طرف نہیں جاتے کہ یہ سب مل کے جو ہے وہ کم از کم اس میں مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، حسن بن جاتی ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اس کو اس سے لیں گے کہ فطرت کیا ہے. تو فطرت انسان کی یہ ہے، یعنی عام حالت جو ہے، جسے وہ استصحاب کی ایک دلیل آپ نے اصول فقہ میں پڑھی ہوگی کہ اصل کیا ہے. تو اصل یہی ہے کہ انسان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، یعنی عام حالت میں انسان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. تو باندھنے کے لیے دلیل چاہیے، ٹھیک ہے. تو انسان اپنے اصل پہ ہی باقی رہے گا جب تک کہ آپ دلیل سے ثابت نہ کر دیں کہ اس کو ہاتھ باندھنے چاہیے. تو ہاتھ باندھنے کی جو مقام ہے اس میں اختلاف ہے. حناف کے نزدیک ناف سے نیچے، یعنی مرد کے لیے ہے کہ وہ ناف سے نیچے باندھے گا اور عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی. حنابلہ کے نزدیک دونوں روایات ہیں امام احمد سے، کچھ ناف سے نیچے کے قائل ہیں اور کچھ ناف کے اوپر. شوافی کے نزدیک سینے کے نیچے، سینے پر نہیں، سینے سے نیچے، ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ ناف سے اوپر ہی ہو جاتا ہے. تو اہل الحدیث کے نزدیک سینے پر ہے. تو زیادہ جو روایات جسے ہم کہتے ہیں جو اتھینٹک روایات ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی. جی روایات ہیں لیکن ضعیف ہیں، کلام ہے ان کے اوپر. جیسے یہ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے حضرت علی سے، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے، یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھے اور ناف کے نیچے رکھے. یہ حضرت علی سے ہے، لیکن انہوں نے کہا سنت یہ ہے. لیکن اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن اسحاق، اس پہ کلام ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے مطلب روایات ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی کلام ہے. تو جو ناف سے نیچے باندھنے کی روایات ہیں ان پہ بھی کلام ہے، جو ناف سے اوپر باندھنے کی روایات ہیں ان پہ بھی کلام ہے. جو سینے پہ باندھنے والی روایات ہیں نا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ کلام نہیں ہے یا ان پہ کلام نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی جو روایات موجود ہیں ان میں اگر آپ کمپیریزن کریں تو مستند ترین روایات سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہیں. تو سنن ابی داؤد میں ایک اور روایت ہے کہ جس میں
ایک راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ انہوں نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھ رکھے تھے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھ رکھے تھے، ٹھیک ہے. تو جو مطلب ناف سے اوپر باندھنے کے قائل ہیں تو انہوں نے اس سے لے لیا، لیکن اب یہ روایات جو ہے وہ خود بھی آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں حضرت علی سے. جو اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ فعل صحابی ہے. تو بہرحال مسند احمد کی روایت ہے حلب الطائی سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا، علی صدری، صدر کے لفظ ہیں. یہ سنن ترمذی میں بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تواتر شواتر جو ہے نا یہ تو آج آ کے غامدی صاحب نے اس کا زیادہ جو ہے وہ، یا ان سے پہلے اصلاحی صاحب نے زیادہ وہ کیا. بات یہ ہے کہ تواتر عملی اگر کوئی چیز ہوتی تو یہ اختلاف ہی کیوں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے. تو تواتر عملی کوئی چیز نہیں ہے. تواتر عملی اس لیے کوئی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ بدعات ساری متواتر ہوتی ہیں. نہیں اصل میں یہ ہے نا، دیکھیں صغار صحابہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کبار صحابہ تو چلے گئے تھے نا. اب دیکھیں نا امام مالک کی پیدائش 96 میں ہو رہی ہے، تو پہلی صدی تک جو ہے وہ صحابہ چلے گئے تھے.